السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الوضو چل رہا ہے، اس کی بعض احادیث آج ہم پڑھیں گے۔ پہلی حدیث حضرت طلحہ بن مصرف، چنانچہ مؤلف بیان فرماتے ہیں، وعن طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل بین المضمضۃ والاستنشاق، اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف۔ حضرت طلحہ بن مصرف، طلحہ ان کی کنیت ابو محمد یا ابو عبداللہ، اور طلحہ بن مصرف ان کے والد کا نام ہے۔ تابعی ہیں، فقہ تابعی ہیں، 5ویں طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ 112 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کے والد مصرف یہ مجہول الحال ہے، مجہول الحال ہے، یعنی کہ ثقہ ہیں یا نہیں ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ روایت کے قبول ہونے کے لیے راوی کا ثقہ ہونا اور اس کی ثقاہت کا معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے دادا کعب بن عمرو یا عمرو بن کعب بن جہدب الیامی ہیں، یام کی طرف ان کی نسبت ہے، جو یمن کے ہمدان قبیلے سے ایک مشہور و معروف قبیلہ ہے۔ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ کوفہ میں رہنے لگے تھے، اور یہ صحابی ہے، انہیں صحبت حاصل ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ بعض علماء نے ان کے صحابی ہونے کا انکار بھی کیا ہے، یعنی طلحہ بن مصرف کے دادا یہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ البتہ ان کے بیٹے مصرف ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ ثقہ ہیں یا ثقہ نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب باپ کے بارے میں اختلاف ہے تابعی صحابی ہونے میں، تو ان کا بیٹا یقیناً یعنی مصرف یہ یقیناً تابعی ہوں گے، اور تابعی اگر ہیں تو ایسی صورت میں ان کا ثقہ ہونا بھی معلوم ہونا چاہیے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ لہذا اس بنیاد پر اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کہتے ہیں طلحہ بن مصرف یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، اور وہ ان کے دادا سے عن جدہ یعنی طلحہ کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یغسل بین المضمضۃ والاستنشاق، فصل کرتے تھے۔ فصل یغسل کا مطلب ہوتا ہے فصل کرنا، یعنی ایک کام پہلے کر لیا، اب اس کے بعد دوسرا کام کیا، ایک ساتھ دونوں کام نہیں کیے، بلایا نہیں، دونوں فصل کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے میں، مضمضہ کلی کرنا اور یہ مصدر ہے، والاستنشاق ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، اور یہ بھی مصدر ہے۔ اور ایسی صورت میں معنی یہ ہوا حدیث کا
کہ پانی ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصل کرتے تھے. یعنی پہلے کلی کر لی پانی کے ذریعے سے 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، اور اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا کرتے تھے 1 دفعہ یا 2 یا 3 دفعہ. گویا کہ اس طرح سے یہ 3 دفعہ اگر کریں گے تو 6 دفعہ ہو گیا پانی. 6 دفعہ پانی لیا اور 6 دفعہ اس کو کلی اور اسی طرح سے استنشاق کیا. پہلے کلی کر لی 3 دفعہ اور اسی طرح سے اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے اور اس سلسلے میں وضاحت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کلی اور ناک میں پانی چڑھانے اور جھاڑنے کے سلسلے میں یہ تھا کہ آپ پہلے کلی کرتے تھے اور پھر ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑا کرتے تھے اور ان دونوں کے درمیان میں فصل کرتے تھے. یعنی علیحدہ علیحدہ یہ دونوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کہتے ہیں اخرجہ ابو داؤد بسناد ضعیف. ابو داؤد نے اسے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کے ضعیف ہونے کی 2 وجہیں. ایک وجہ تو اس سے پہلے ہم نے بتلائی اور وہ یہ کہ مصرف اس میں جو راوی ہے حضرت طلحہ کے والد یہ مجہول ہے اور ان کے مجہول ہونے کی وجہ سے روایت ضعیف ہے. اسی طرح سے اس میں ایک دوسری وجہ ایک راوی لیث ابن ابی سلیم ہے. لیث ابن ابی سلیم اور یہ بھی راوی ضعیف ہے. محدثین ان کے ذوق پر متفق ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے. تو 2 وجہوں سے یہ روایت ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں ہے. اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس مسئلے کی جانب یعنی کلی کے درمیان کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان میں فصل کیا جائے گا. یعنی علیحدہ علیحدہ پانی لیا جائے گا کلی کے لیے الگ اور ناک میں پانی چڑھانے اور جھاڑنے کے لیے الگ. یہ کل ملا کر 6 مرتبہ پانی لیا جائے گا. اس بات کے قائل احناف ہیں اور یہ حدیث ان کی دلیل. اسی طرح سے اس سے پہلے جو روایات بیان کی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اسی طرح سے اور جو دوسرے وہ صحابہ اکرام کی روایات ہیں ان روایات کے اندر بھی اس بات کا احتمال موجود ہے بہرحال کہ پانی علیحدہ علیحدہ اللہ کے نبی صلی اللہ انہوں نے لیا اور اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف انہوں نے کی. حالانکہ صراحت کے ساتھ ان روایات میں اس بات کی وضاحت موجود نہیں ہے لیکن ایک احتمال ان روایات کے اندر موجود ہے کیونکہ ان روایات میں پہلے کلی کا ذکر ہے اور پھر استنشاق اور استنثار کا ذکر ہے جیسا کہ اس سے پہلے روایات گزر چکی ہیں. آئے گا سننے لیکن صراحت البتہ ان روایات میں موجود نہیں ہے. تو علماء احناف اسی بات کے قائل ہیں کہ کلی کے درمیان میں اور اسی طرح سے ناک میں پانی چڑھانے اور جھاڑنے کے درمیان میں فصل کیا جائے گا یعنی دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے گا. البتہ ان کے علاوہ اور جو دوسرے علماء ہیں اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے اور جھاڑنے کے لیے ایک ہی پانی لیا جائے گا یعنی ایک ہی دفعہ پانی لیا جائے گا اور اسی سے کلی بھی کی جائے گی اور ناک بھی جھاڑی جائے گی. اور 3 دفعہ اگر کرنا ہے تو گویا کہ 3 دفعہ سے پانی لینا ہے. ان لوگوں کی دلیل آگے آنے والی روایت ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. مؤلف کہتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صفت الوضوء ثم تمزمز صلی اللہ علیہ وسلم واستنثر ثلاثا
युमज़्मिज़ वयंज़ुरु फिल कफ़्फ़िल्लज़ी याख़ुज़ु मिनहुल माअ, अख़रजहु अबू दाऊद व नसाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वुज़ू की सिफत के सिलसिले में मरवी है, कहते हैं सुम्मा तमज़्मज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, वस्तंसरा और नाक को झाड़ा, सलासन 3 दफा। युमज़्मिज़ु आप कुल्ली करते थे, वयंज़ुरु और नाक झाड़ते थे, मिनल कफ़्फ़िल्लज़ी याख़ुज़ु मिनहुल माअ, उस हथेली से जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी लिया करते थे। इस रवायत में इस बात का एहतमाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों काम एक ही पानी से किया करते थे। दोनों काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पानी से किया करते थे। इस हदीस में इस बात का एहतमाल है, और इसी तरह से इस बात का भी इसमें एहतमाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल सिर्फ एक दफा किया करते थे, जैसा कि बाज़ उलमा का ये भी कहना है कि एक ही दफा में ये काम करना है। आई वास में इसको इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया है, और इसी तरह से इमाम नसई ने रवायत किया है। इसी तरह से एक और रवायत है, वह अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी सिफ़तिल वुदूइ सुम्मा अदखला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फमज़मज़ वस्तंशक़ मिन कफ़्फ़िन वाहिदतिन यफ़अलु ज़ालिका सलासन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वुज़ू की कैफियत के सिलसिले में, फी सिफ़तिल वुज़ू, वुज़ू की कैफियत के सिलसिले में, सुम्मा अदखला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ दाखिल किया, यानी पानी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ दाखिल किया पानी लेने के लिए। फमज़मज़ा, बस आपने कुल्ली की, वस्तंशक़ा और नाक में पानी चढ़ाया, मिन कफ़्फ़िन वाहिदतिन, एक ही चुल्लू से, यानी एक ही हथेली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल अख्तियार किया। पानी लेने के बाद पहले कुल्ली के लिए मुंह में पानी लिया और उसी से नाक में पानी चढ़ाया और दूसरे हाथ से उसको झाड़ा। कहते हैं यफ़अलु ज़ालिका सलासन, और ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा करते थे। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा करते थे। इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। तो ये रवायत इस बात की दलील है कि कुल्ली के लिए और इसी तरह से नाक में पानी चढ़ाने के लिए अलहदा अलहदा पानी लेने की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पानी से दोनों काम किया करते थे। आई बात में, और ये दलील उन हजरात की है जो ये कहते हैं कि पानी एक ही दफा में कुल्ली के लिए और नाक में चढ़ाने के लिए लिया जाएगा, एक ही साथ दोनों को अख्तियार किया जाएगा। आए दास में, और इस ताल्लुक से रवायात ज्यादा सही और जो अलग अलग पर दलालत कर रही है, जैसा कि ऊपर तलहा बिन मुसर्रिफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो रवायत ऊपर गुजरी वो रवायत ज़ईफ है। अगरचे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या दूसरे जो सहाबा की रवायात हैं उनमें अलग अलग का भी एहतमाल है, सिर्फ एहतमाल है, सराहत उन रवायतों में नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रवायत में इस बात की सराहत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पानी से कुल्ली भी किया करते थे और नाक में पानी चढ़ाकर झाड़ा भी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अमल 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। तो इस ताल्लुक से उलमा के दरमियान में 3 राय हैं कि एक तो ये है कि पानी के लिए अलहदा, कुल्ली के लिए अलहदा पानी लिया जाएगा और नाक में चढ़ाने और झाड़ने के लिए अलहदा से पानी लिया जाएगा, और ये अमल 3 दफा किया जाएगा, जैसा कि रवायात से मालूम हो रहा है। और खास तौर से तलहा बिन मुसर्रिफ की जो रवायत ऊपर गुजरी, इससे ये बात साबित हो रही। इसी तरह से दूसरा कौल इस सिलसिले में यह है कि एक ही दफा पानी नाक में भी चढ़ाया जाएगा
اور کلی بھی اسی سے کی جائے گی، صرف ایک ہی دفعہ، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر والی روایت سے معلوم ہوا۔ جبکہ تیسری روایت جو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پانی ایک ہی دفعہ میں لیا جائے گا اور کلی اور استنشاق کے لیے یعنی ناک میں چڑھانے کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لیا جائے گا، لیکن یہ 3 دفعہ عمل دہرایا جائے گا۔ اس تعلق سے جو روایات وارد ہیں وہ اس معنی کی زیادہ تر ہے اور صحیح ہے، زیادہ تر صحیح روایات اسی معنی اور مفہوم کی ہے جس معنی اور مفہوم میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی بات میں۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں احتمال ہے، اس لیے علماء نے خاص طور سے محمد اسماعیل الصنعانی، علامہ صنعانی رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے اور کئی علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ متوضی کے لیے اس میں اختیار ہے، چاہے وہ الگ الگ پانی لے، کلی کے لیے الگ اور ناک میں چڑھانے اور جھاڑنے کے لیے الگ، اور چاہے وہ ایک ہی پانی سے کلی اور ناک میں پانی چڑھائے ایک ہی چلو سے اور ایسا 3 دفعہ کرے تو یہ اس کے لیے اختیار ہے، کیونکہ یہ جمع والی جو روایت ہے، دونوں کو اکٹھا کرنے والی جو روایات ہیں، وہ روایات زیادہ تر صحیح ہیں، زیادہ ہیں اور صحیح بھی ہیں۔ میں تو یہ پانی کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے تعلق سے احادیث میں اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يسبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك، اخرجه ابو داؤد والنسائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو، آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وفی قدم کی، اور اس کے قدم میں یعنی اس کے پیر میں مثل الظفری، اور اس کے پیر میں ناخون کے مثل تھا، لم یصبه الماء، جسے پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی اتنی جگہ خالی تھی کہ ناخون برابر جس میں پانی نہیں پہنچا تھا۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، لوٹو اور اپنے وضو کو اچھی طرح سے کرو، یعنی دوبارہ سے وضو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی، اس کو امام ابو داؤد اور امام نسائی دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وضو کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ اعضائے وضو میں سے سوکھا رہ جاتا ہے، اس کو پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کر رہی کہ وضو کے اندر مبالات یعنی پے در پہ دھلنا، وضو کے اندر اعضائے وضو کو پے در پہ دھلنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی پے در پہ نہیں دھلے گا، لگاتار اس کو نہیں دھلے گا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اور وجہ استدلال اس میں یہ ہے کہ اگر مبالات اور پے در پہ دھلنا یہ ضروری نہ ہوتا تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ حکم نہ دیتے کہ دوبارہ سے وضو کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے یہ جو خالی جگہ ہے اسے بھگا کے آؤ، پانی سے تر کر کے آؤ اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی حصے کو دھلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ اچھی طرح سے دوبارہ سے وضو کرنے کا حکم دیا، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے اندر مبالات یعنی پے در پہ دھلنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، اور اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا۔ آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور یہ حدیث احناف کے خلاف ہے۔
جو مبالغات کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ فرض یا واجب ضروری نہیں ہے. آئی بات میں. اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں وان قالا، اور انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے. اس سے پہلے روایت گزری ثلثی مد کی، تو وہ کم سے کم تعداد تھی. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ، اور ایک سا سے غسل کرتے تھے، اِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، 5 مد تک. ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، 5 مد گویا کہ 1.25 سا، تو 1.25 سا یعنی 5 مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے معمول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بڑی قدر کرتے تھے، اس کی حفاظت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حکم دیا ہے. آئے واسط میں تو ایک سا جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ تقریباً 2.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے، اور ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے. 5 مد اس اعتبار سے تقریباً 3 یا 3 سے کچھ زائد کلو گرام پانی بنے گا، اور 3 کلو یا اس سے 3.25 کلو آپ مان لیجئے، 3.25 کلو میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کے تعلق سے تھا. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.